سحروں کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے اور وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اسے ایک بات کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اذان ہوگی یا وقت ہوگا تو میں روزہ افطار کروں گا اور فوراً جماعت کے لیے دوڑ جاؤں گا۔ یہی وہ بندہ ہے جو دن بھر کی مشقت اٹھا رہا ہے، دھوپ ہے، کاروبار ہے، ساری چیزوں کو سامنا کرتے ہوئے اب جب دسترخوان پہ جا رہا ہے تو اپنی بھوک کی زیادہ اس کو خیال نہیں ہے، بلکہ اسے خیال یہ ہے کہ اگر زیادہ دیر ٹھہر جاؤں گا تو نماز چھوٹ جائے گی۔ اور یہی بندہ یکے بعد دیگرے پورا ایک عشرہ رحمت گزار جاتا ہے، یہی بندہ عشرہ مغفرت گزار جاتا ہے۔ اور پھر جب شب قدر کا عشرہ آتا ہے، طاق راتوں میں بھی بندے اکٹھا ہوتے ہیں، کوئی نہیں چند تسبیحات تو پڑھتے ہوں گے، کوئی نہیں 2 رکعت نفل تو پڑھتے ہوں گے، لیکن اتنی مشقت، اتنی خوشنودی رب کی تلاشی ہونے کے باوجود، متلاشی ہونے کے باوجود جب چاند رات آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، پھر یوں اپنے آپ کو بندہ آزاد سمجھتا ہے، گویا کہ جیسے کہ اسے 1 مہینہ کے لیے مسلمان بنایا گیا ہو، اس کے بعد اسے کھلی آزادی دی گئی ہو۔ حالانکہ وغلقت الابواب السماء وغلقت الابواب جہنم، جہنم کے ابواب کو، دروازوں کو بند کیا گیا تھا۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ بندے نے اپنے نفس کا اس قدر فرمانبرداری کا اظہار کیا کہ 1 مہینہ تو رک گیا، جیسے ہی چاند دیکھا پھر اپنے آپ کو شیطان جیسا آزاد پایا۔ لیلۃ الجائزہ کس قدر اہم رات ہے، لوگوں نے اس کو غفلت میں گزار دیا، حالانکہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ یہ انعام والی رات ہے، گویا کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد، ایک طلبہ، ایک بچہ جب امتحان کی راہ سے گزرتا ہے تو دن رات ایک کر کے اپنے ورق کو پلٹ پلٹ کے یاد کرتا ہے، سبق کو یاد کرتا ہے اور پھر سناتا رہتا ہے۔ ایک پیپر وہ پاس کرتا ہے، دوسرا پیپر دیتا ہے، تیسرا پیپر دیتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ ایک ڈیٹ آؤٹ ہوتی ہے، ایک تاریخ وائرل ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ میں اس بندے کو رزق دیا جائے گا، فلاں تاریخ میں اس بندے کو انعام دیا جائے گا اگر وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اگر وہی بندہ جو دن رات ایک کر کے اپنے سبق کو یاد کیا ہے اور پھر وہ جا کر کے امتحان گاہ میں وہ اپنی ساری یادداشت کو صرف کر رہا ہو اور پھر رزلٹ والے دن موجود نہ ہو تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اسے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سنو مسلمانوں، لیلۃ القدر جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان نے دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے اور فرشتوں کی جماعت کو حکم دیتا ہے، جاؤ زمین پر اور اس طرح سے پھیل جاؤ، دیکھو کہ میرا کون بندہ آج کی شب میں مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہی فرشتے ہیں اور حضرت جبرائیل ہیں، ان کی قیادت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں فلاں بندہ، اے اللہ فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر رحمتوں سے نواز دو، پھر اسے کہہ دو اگر آج رات اس نے مجھے راضی کر لیا اور اس نے عبادت کر لی تو میں اس کے اوپر جہنم حرام کر دوں گا۔ یہی ہے، اور پھر لیلۃ الجائزہ میں غائب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری شاپنگ آخری رات میں مؤخر کر دی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیلۃ الجائزہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ، جیسے ایک شاگرد اور طلبہ امتحان دے کر کے اور رزلٹ والے دن نہ پہنچے اور اتفاق سے سوء اتفاق اس کا نام رزلٹ میں اعلیٰ پوزیشن پر نہ ہو تو پھر کیسا لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے 30 روزہ کے ساتھ اور شب قدر جیسی عظیم انعام اور نعمتوں کے ساتھ لیلۃ الجائزہ کا بھی انتظام پیدا فرما دیا۔ یہ بندوں کے حق میں کس قدر مفید تھا، لیکن بندہ اگر غافل رہ جائے تو اس میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی کس طرح سے زندگی گزار دی۔ لیلۃ الجائزہ میں جب آتا ہے کوئی اور پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اپنا دست دراز کرتا ہے اور پھر بعجز و انکساری اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، اے اللہ میں نے 30 روزے تیری عطا سے رکھ لیے، تیری توفیق سے رکھ لیے، اب جو بھی کسر چھوٹی موٹی باقی رہ گئی وہ تیرے حضور ہے، تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ نہیں ہے، معاف فرما دے، قبول فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور پھر ندا ہوتی ہے، اے فرشتوں اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دو اور جنت میں داخلے کا پروانہ دے دو۔
یہی وہ بندہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ اسی لیے کہا گیا، حضور نے فرمایا لیلۃ الجائزہ کا اہتمام کرو۔ مسجد نبوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، مسجد نبوی میں آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور پہلے ایسا ہوا تھا کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہی میں اعتکاف فرماتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو اس قدر مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف آخری عشرہ کے 10 دنوں میں اعتکاف کر لیا کریں۔ مسجد نبوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہتے ہوئے جب چاند کی خبر جاتی ہے چاند ہو گیا تو حضور وہاں سے اس وقت نکل جاتے اور فوراً واپس لوٹ کے پھر اسی مسجد میں چلے آتے، اس لیے کہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ وہ کون رات ہے؟ وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ رات ادھر ادھر گوانے والی نہیں ہے، بلکہ آج تو انعام کی رات ہے، آج پھر سے اللہ کے گھر میں پلٹ آیا جائے، پھر سے اللہ کو راضی کرنے کا انتظام کیا جائے۔ صحابہ ہیں، دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں حضور کے کہنے پر، اور پھر لیلۃ الجائزہ کا جو انعام ہوتا ہے صحابہ کے حق میں ان کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کیا صحابہ کامیاب نہ ہوں گے تو ہم ہوں گے اگر ہم لیلۃ الجائزہ کو مارکیٹوں میں گزار دیں، اگر ہم لیلۃ الجائزہ کو اپنی نیند پر قربان کر دیں تو نہیں، صحابہ اور اولیاء کاملین جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا وہی راضی ہو سکتے ہیں۔ یہی نفس کا غلبہ ہے، شیطان بند ہونے کے باوجود، شیطان کے پاؤں میں بیڑی ہونے کے باوجود مسلمان بندہ بہک جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کوئی یہ نہ کہہ دے شیطان نے بہکا دیا، کوئی یہ نہ کہہ دے شیطان نے گمراہ کر دیا، ارے شیطان کو تو پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ تو نے اگر اپنے آپ کو کسی کا غلام بنایا تو وہ نفس کا غلام بنایا۔ حضرت ذوالنون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ عید کا دن آتا ہے، یوں تو عام دنوں میں کھانے سے گریز کرتے ہیں، جب انہیں خواہش ہوتی کہ اچھے کھانے کھا لیا جائے، جب انہیں خواہش ہوتی کہ کوئی لذیذ پکوان کھا لیا جائے، تو پھر آپ کا ایک خیال فوراً جاتا ہے یہ نفس کی آواز ہے کہ آج اچھا کھانا کھا لیا جائے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ مؤخر کر دیتے، نہیں آج نہیں کھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جب ان عید کا دن آیا تو نفس دل نے کہا کیوں نہ آج عید کا دن ہے، آج کا دن تو انعام کا دن ہے، آج کا دن تو رزلٹ کا دن ہے، چلو آج کچھ اچھا کھانا کھا لیا جائے۔ حضرت ذوالنون نے جیسے ہی ان کے دل نے آواز لگائی، آپ نے سنی، فوراً اس کے بعد موقوف ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ آواز دل کی ہے یا نفس کی ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے یہ آواز دل کی نہیں نفس کی ہے، یہ کہہ رہا ہے لذیذ پکوان کھا لیا جائے۔ 10 برس سے آپ نے لذیذ پکوان نہیں کھایا تھا، وہی سوکھی روٹی اللہ کی رضا، وہی سوکھی روٹی اللہ کا شکرانہ، بس یہ اسی طرح سے 10 برس کا عرصہ اور نفس سے لڑائی کر رہے تھے۔ عالم یہ ہوا کہ جب آپ اسی طرح سے اسے دست و گریباں نفس سے ہو رہے تھے تو پھر ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ عید کا دن ہے تھوڑا سا کھا لیا جائے۔ تو پھر آپ کو جب یہ بات کھٹکا ہوئی تو پھر آپ نے ایک عزم مصمم کیا کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا کب؟ جب 2 رکعت نفل اس طور سے پڑھوں گا کہ 2 رکعت نفل میں ایک کلام اللہ پڑھ دوں گا، ختم کر دوں گا، اس کے بعد میں اپنے نفس کی اس کے بعد اپنی خواہش پوری کروں گا۔ تھوڑا سا لذیذ کھانا کھا لینے میں 2 کلام پاک 2 رکعت قرآن، 1 کلام پاک 2 رکعت نفل نمازیں پڑھ لینے سے کیا ہو جائے گا، اور پھر تھوڑا سا کھانا کھا لینے سے کیا ہو جائے گا؟ جب 2 رکعت نفل نماز اس طور سے کہ ایک ختم کلام اس میں کر لیا تو پھر سوچا کہ چلو نماز تو ہو گئی، اب تھوڑا سا کھا لے، تو جیسے ہی لقمہ اٹھا کے منہ پر رکھنے والے تھے کہ دل نے آواز لگائی ٹھہر جاؤ، یہ وہی نفس ہے۔ نفس پکار کے کہہ رہا ہے 10 سال سے تو میرا گلا دبا رہا ہے، آج دیکھ میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ حضرت ذوالنون نے فوراً اپنے منہ سے جو لگتا ہوا نوالا تھا پھینک دیا اور کہا نہیں اب میں نہیں کھانے والا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک نیک صالح بندہ جو انہی کی صف میں شمار کیا جاتا ہے، وہ رات میں سوتا ہے، راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، اور وہ نیک بندہ کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، جاؤ اور ذوالنون سے کہہ دو کہ آج میرے کہنے پر چند لذیذ پکوان کے نوالے کھا لے، آج اگر تو کھا
کھا لے گا تو پھر تیرے نفس کی پکڑ میں تو نہیں آئے گا۔ جیسے ہی یہ خبر حضرت ذوالنون کو پہنچتی ہے، فوراً حضرت ذوالنون کہتے ہیں میں فرمانبردار ہوں، آج نفس کا نہیں بلکہ سید ابرار کا فرمانبردار ہوں، لہٰذا میں لذیذ پکوان کھا لیتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، لذیذ پکوان کھانا اور نفس کی غلامی دونوں آپس میں دستوں کی ربا ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں۔ کامیابی کس کو ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کو، اللہ کے شکرانے کو، دل کی حکومت کو کامیابی ہونی چاہیے۔ اور حضرت ذوالنون کامیاب ہوئے، اور کیسے کامیاب ہوئے کہ پیغمبر اسلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن آج ہم اور آپ لیلۃ الجائزہ میں جس طرح سے پکوان کی طرف ہاتھ ہمارے جھپٹتے ہیں کہ گویا کہ 1 مہینہ سے ہمیں کھانا نہیں نصیب ہوا۔ لیلۃ الجائزہ میں بجائے مصلی پر ہونے کے، بجائے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے اور اسے انعام جنت طلب کرنے کے، انعام بخشش طلب کرنے کے، اس کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ ہوٹلوں کی زینت، مسلمان بندہ بازاروں کی زینت اس لیلۃ الجائزہ میں جو گزر گئی، مسلمان بندہ ہر طرف اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے۔ وہی بندہ جو 1 گھنٹہ پہلے چاند نکلنے سے پہلے جو اس صورت میں روزہ رکھتا تھا کہ اگرچہ گالی بکنے والا ہو لیکن اسے خیال آتا تھا کہ میں روزے دار ہوں، میں ایسی بات نہیں کروں گا، وہ جو عام طریقے سے غلط باتیں کرتا تھا روزے کی حالت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں روزہ دار ہوں۔ آخر اس بندے کو چاند نکلتے ہی کس عالم میں پہنچا دیا جاتا ہے؟ کون پہنچاتا ہے؟ آخر ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو پھر اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی بھی طرح سے روزہ رکھا اور پھر اس نے اپنے روزے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی بندے سے ہو جاتی ہے، اسی کے انعام بطور لیلۃ الجائزہ میں اسی کے کفارہ بطور کہ اس میں اللہ کو راضی کر لے اور اس طرح سے اپنے آپ کو کامیابی کی دہلیز پر پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد فطرہ کا حکم دیا گیا کہ فطرہ یہ وہی ہے کہ 30-29 روزہ جس نے رکھا اس میں جو بھی کوتاہیاں اور خامیاں آئی ہوں گی تو یہ فطرہ اسی کوتاہیوں کو ختم کر دے گا، یہ فطرہ اسی کوتاہیوں کو ختم کر دے گا۔ اور یہی صدقہ فطر انہی روزہ کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے فطرہ تیار کیا گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس طرح کے انعامات بندوں کو دیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کسے تکلیف ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اسی کو تکلیف ہوتی ہے جو 1 مہینہ زنجیر میں جکڑا گیا، یعنی شیطان کو۔ جب لیلۃ الجائزہ میں اور عید والے دن آسمان دنیا سے رحمت کی تجلی خاص پڑتی ہے اور ہاتف غیبی سے ندا کی جاتی ہے، آواز آتی ہے اے فرشتوں یہ جو روزہ دار آج عید کے دن میں کھڑے ہیں ان کی مغفرت کر دو، ان کی بخشش کا پروانہ کر دو اور اعلان کر دو کہ یہ بخشے گئے۔ تو معلوم ہے سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ اعلان ہوتا ہے عید والے دن اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور چیخ کر چلا کر روتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور جب اس کے چیلے چپاٹ جب اس کی روتی ہوئی آواز چیختی ہوئی سنتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا آخر آپ کو رونا کس بات پر آ گیا؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں کیوں نہ روؤں، جس کو میں 1 مہینہ پہلے تک بہکاتا رہا وہ 1 مہینہ کے اندر اللہ کو راضی کر کے مغفرت کا پروانہ لے چکا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ لہذا اب آزادی مل چکی ہے، اب انہی مسلمانوں کو لذت نفسانیات میں ڈال دو، یعنی خواہشات کا پیروکار بنا دو۔ جب یہ حکم اس کے سرغنہ کا ہوتا ہے
پھر وہ مسلمانوں کے درمیان اس کے پیچھے پھیل جاتے ہیں۔ کون؟ شیطان کے غلام جب یہ پھیلتے ہیں تو وہی مسلمان جو ایک دن پہلے نماز کی پابندی کر رہا تھا اب وہ کہیں اور ہے، وہی مسلمان جو ایک دن پہلے چند گھنٹے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا آج اسے گانے کی عادت پڑ گئی۔ آخر عادت پر ایک بات یاد آ گئی، لوگ کسی دوست سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کا ہونے والا دوست اگر سگریٹ کا عادی ہو یا کسی بری بات کا عادی ہو، اس کے ساتھ 4 دن ہونے پر اس کا اثر صحبت کا اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی پکڑتا ہے تو بھی سگریٹ پینے لگا تو وہ کہتا ہے کیا کروں، 4 دن میں نے پی تو عادت سی پڑ گئی ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ عادت سی پڑ گئی ہے، اب چھوڑانا چاہتا ہوں چھوٹتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب سگریٹ کی عادت 4 دن میں پڑ جاتی ہے اور چھوڑانے سے چھوٹتی نہیں ہے تو 1 مہینہ نماز پڑھنے کے بعد کیسے عادت چھوٹ جاتی ہے اور پھر نماز سے دور بھاگتا ہے انسان؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ نفس ہے، نفس۔ اگر نفس کا غلام بن جائے گا بندہ تو یہی حال ہوگا۔ 4 دن میں بری عادت کا عادی بن جاتا ہے اور پھر آدمی یہ کہہ کے بہانہ اور ٹال مٹول کر کے نکل جاتا ہے کیا کروں، عادت سی پڑ گئی ہے، چھوٹتا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود تجھے عادت روزے کی کیوں نہ پڑی، نیکیوں کی عادت کیوں نہ پڑی، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی عادت کیوں نہ پڑی؟ اس لیے کہ تو اس طرح سے اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا چکا ہے کہ اب تجھے نیکیاں کرنے کے باوجود اس کے اندر جو کوچ اس نے لگا دیا ہے نفس نے خواہشات کا، وہ اس کے نیچے نہیں پہنچ سکتی، اس تہے کے نیچے نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے۔ یہ عادت سی بدل گئی اور پھر شیطان بدحواس ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے عید کا دن 1 مہینہ کی عبادت کے بعد، 1 مہینہ کی تلاوت کے بعد لمبا لمبا قیام، 30 رکعت زیادہ نماز پڑھائی جا رہی ہو اور پھر جماعت کے ساتھ اس کا انتظام ہو رہا ہو، بھوکا پیاسا بندہ 1 لقمہ کھا کر کے دوڑتا ہوا مسجد میں چلا آتا ہو، اس کے باوجود جب عید کی نماز پڑھتا ہے اس کے دوسرے دن سنیما ہال کی زینت جا کے بن جاتا ہے۔ بتاؤ یہ مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ بتاؤ یہ مسلمان اگر مارے نہ جائیں گے، کاٹے نہ جائیں گے تو ان کا حق بھی کیا ہے؟ ان کا حق یہی ہے کہ اسی طرح سے ان کی سرکوبی کی جائے اگر یہ اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا دیتے ہیں، خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں۔ آج 4 دن عید کے باقی ہوتے ہیں، 1 ہفتے عید کے باقی ہوتے ہیں اور ہمارے نام کا ہم نام مسلمان 4 دن پہلے رمضان کے مبارک مہینے ہی میں پکچروں اور فلموں کی ٹکٹ کٹا لیتا ہے۔ بتاؤ یہ کیسی آخر نیکیاں ہیں؟ ایک طرف نیکی بھی کر رہا ہے، دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے۔ بتاؤ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ خدا کو دھوکہ دینے والے یہود و نصارہ گزر چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم اللہ سے مکاری کر رہے ہو، جان لو اللہ تبارک و تعالی تم سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور آج دیکھ لو یہود و نصارہ نے اپنی یونٹی کے ذریعے سے مسلمان کے پاؤں میں وہ قدغن لگا دیا ہے۔ آج اچھا خاصا پہننے کے باوجود مسلمان اس طرح سے گرا ہوا ہے کہ ساری قوم پلٹ پلٹ کر اگر کسی کو گالی دیتی ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ یہود و نصارہ سب کے سب اگر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ قوم کوئی اور قوم نہیں، مسلمان کی قوم ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھو کیا ہے۔ آج ہم یہاں اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے حضور آئے ہیں عید الفطر کی نماز کے لیے، لیکن قربان جاؤ ان کے صبر و استقامت پر، ان کے جذب و ایثار پر، ان کے ایمان و عقیدہ پر کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد میں بھی مر سکتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے کسی اور کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے کلمے کا سودا نہیں کیا، اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ وہ تو چاہتے ہی تھے یہودی لوگ کہ یہ آئیں، اگر ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دین کو اپنا لیا جائے، ان کے مذہب کو اپنا لیا جائے۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سارے گھر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہ کھا پا رہے ہیں، نہ پی پا رہے ہیں، نہ ان کے علاج و معالجے کا کوئی سامان ہے، اگر سامان پہنچتا بھی ہے تو اس پر بمباری ہو جاتی ہے۔ بتاؤ پورے انسانیت میں مذہب و ملت کو ایک طرف رکھو، بتاؤ کیا انسانیت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں، لیکن جہاں تم رہو گے اور تم مسلمان کی حیثیت سے کھڑے رہو گے، وہاں اگر تمہارے اوپر بمباری کی جائے گی تو پھر انسانیت بالائے طاق رکھی جاتی ہے، انسانیت پیٹ پیچھے رکھ دیا جاتی ہے، انسانیت کہیں اور چلی جاتی ہے۔ لیکن ہاں
وہاں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور آ جائے تو پھر وہاں انسانیت کا جنم ہو جاتا ہے، وہاں انسانیت اپنا ننگا ناچ کرتی ہے۔ ان کو نہ مارو، یہ تو بیچارے ہیں، یہ تو بے قصور ہیں۔ لیکن کیا قصور ہے مسلمانوں نے غزہ و فلسطین کا؟ ان کا قصور فقط اتنا ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، بالکل دے سکتے ہیں۔ کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہم ان کا ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے پاس مضبوط حربہ ہے، ہم ان کی مصنوعات کو، ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر کے ان کی کمر کو توڑ سکتے ہیں۔ جنگ خیبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، صرف سنا ہوگا، لیکن اس کی باریکیاں نہیں پڑھی ہوں گی۔ باب خیبر کو جب اکھاڑنے کی باری ہوئی اور جنگ خیبر کو فتح کرنے کی باتیں ہوئی تو بہت بڑا ایک کثیر مجمع تھا جو مسلمانوں کے مقابلے میں تھا، اور جب یہ مسلمان محاصرہ کرتے تھے پریشان ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، کیونکہ مضبوط قلعہ تھا۔ پھر دیکھا کیا گیا، بار بار محاصرے کے بعد جب فتح یابی نصیب نہیں ہوتی تو پیغمبر اسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اس قدر محاصرے کے بعد یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہر طرح کے حربے اپناتے ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے ذرا ان کی مضبوطی کو تلاش کرو، ان کی مضبوطی کیا ہے؟ تو پتہ لگا خیبر کے علاقے میں جو کھجور کے باغ ہیں، جو کھجور کے پیڑ ہیں، یہ کھجور کے پیڑوں کے اوپر سے کھجور کی چھالیں نکال لیتے ہیں اور ان چھالوں کو، کھجوروں کو، پروڈکٹ کو تیار کرتے ہیں اور پھر دوسری جگہ بیچتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے پھر یہ اپنی آمدنی مضبوط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تھکتے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو اسلحے ہیں پھینکتے ہیں، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ پھر خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کچھ بھی کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی اکونومی، ان کے پاس جو دولت ہے وہ کبھی ٹھپ نہیں پڑتی، ان کے پاس مضبوطی ہے۔ اچھا، کھجور کی وجہ سے مضبوطی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کھجور کے ان تمام درختوں کو کاٹ دو۔ جیسے ہی یہ حکم ہوا کھجور کے ان تمام درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ اب وہی جنگ خیبر کے جو مضبوط ترین سپاہی تھے اب وہ توڑنے لگے، اب ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا، پینا کہاں سے ہوگا، ہمارے سیر سپاٹے کی جگہ کہاں معین ہوگی۔ جب یہ سب دیکھا تو پھر سمجھ گئے کہ اب ہمارے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا، اور مسلمانوں نے فتح نصیب کر لی، مسلمانوں کو فتح و کامرانی ملی۔ اسی طرح سے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ من جملہ ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، مسلمان ہر عضو کی طرح ہے، بدن کے حصے کی طرح ہے، اور ہم پر اور آپ پر اس وقت فرض ہے، لازم ہے کہ مسلمان ان کے پروڈکٹس، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہاں پہ اپنی خواہشات کو قتل کر دو مسلمانوں۔ میں گزارش بھی کرتا ہوں بحیثیت مسلمان کی، عید کا دن ہے، ہمارے جوان، ہمارے ہم عصر، ہمارے بزرگ بھی ایسے ہیں جو لذیذ پکوان کو جب ہضم نہیں کر پاتے ہیں تو پیپسی اور کوکا کولا کو اپنے گلے سے ٹھنڈک محسوس کرواتے ہیں۔ لہٰذا ان سے گزارش ہے آپ ان کا بدل استعمال کیجئے، اور مسلمانوں کے درمیان اس کا بدل موجود ہے جو آپ کے معدہ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، آپ کے بدن کو سوستھ اور ہیلدی رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے مصنوعات کو بائیکاٹ کرو، ورنہ آپ کو بروز محشر اگر پوچھ لیا جائے گا کہ جس طرح سے جنگ خیبر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور طریقے سے یعنی بائیکاٹ کے ذریعے سے ان کے درختوں کو کاٹ کر ان کی کمر کو توڑا تھا، تو تمہارے پاس وہ باتیں موجود تھی، وہ طریقے موجود تھے، اس کے باوجود تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ جو چیز سامنے ہے۔ اچھا، بے غیرتی کا عالم تو دیکھو، میکڈونلڈس اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کر چکا ہے، اس کے باوجود کیسے بے غیرت مسلمان ہو چکے ہیں کہ وہ اس پر راضی ہی نہیں ہوتے کہ میری ہی وجہ سے میرے مسلمان بھائی قتل کیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مسلمان آج اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ تہیہ کر لے ہم اپنی بیٹیوں کے یہاں عیدی بھیجیں گے،
لیکن کولڈ ڈرنکس نہیں بھیجیں گے، ان کے مصنوعات نہیں بھیجیں گے، عیدی بھیجیں گے لیکن ان کے خرافات کی جو پیداوار ہے ان کو نہیں بھیجیں گے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے کمر توڑی جاتی ہے۔ ایک دنیا دار فٹ بالر جب اس کے مصنوعات کو ہٹا دیتا ہے تو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر جب مسلمان یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، یقیناً اور یقیناً ان کی کمر توڑی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں ایک جٹ ہو کر مسلمانوں نے فلسطین کا ساتھ دیا۔ یہاں سے اگر آپ اس بات کو لے کے جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جنگ خیبر کے نقشے پر آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں نے فلسطین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے درمیان چین، سکون اور امن برقرار فرما دے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات صفیں درست کر لیں، اور اندر میں 3 صف ہوگی کیسے؟ چلیے میں چڑھ جاؤں گا اوپر، تھوڑا چڑھ جاؤں گا، ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ہاں، پانی کی بوتل تھی کہاں گئی؟ ہاتھ کام کر اٹھا کے چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کام کر اٹھا کے کام دیا جائے گا۔ پھر عام معاملات کے ذریعے طریقے سے 1 رکعت ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں اس کا الٹا، یعنی پہلے قرات ہو جائے گی، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر کہی جائے گی، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر میں انشاءاللہ رکوع میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمجھ و عقیدت کے ساتھ اور شریعت کی پابندی کے ساتھ ہماری نماز کو قبول فرمائے۔